السلام علیکم ناظرین، پروگرام پن پوائنٹ میں ہوں جاوید کمینا۔ ہم وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے کچھ ایسے بزنس مین اپنے پروگرام میں بلاتے رہتے ہیں جن کے ساتھ گفتگو کے بعد کچھ موٹیویشن ملتی ہے۔ کچھ لوگوں نے اپنا بزنس شروع کرنا ہوتا ہے یا جو بزنس چلا رہے ہوتے ہیں تو کچھ پلاننگ ان کے سامنے ایسی آ جاتی ہے، کچھ باتیں ایسی منجی ہوئی ایکسپیرینس کے ساتھ آ جاتی ہیں جس پر عمل کرنے کے بعد ان کے بزنس اچھے ہو جاتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں پینورما گروپ آف کمپنیز کے CEO ماجد بٹ صاحب۔ جی السلام علیکم بٹ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بٹ صاحب، آپ سے شناسائی اور تعلق تو کافی پرانا ہے اور ہم نے سامنے دیکھا ماشاءاللہ کہ آپ بڑی تیزی کے ساتھ بزنس کے سفر کو مکمل کرتے کرتے کافی آگے تک نکلے ہیں، تو اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اللہ پاک کا کرم، ماں باپ کی دعائیں ہیں اور دوستوں کا ساتھ۔ بزنس کے حوالے سے پلاننگ آپ کی کیا تھی کوئی ایسی جس سے یہ تو بالکل ان چیزوں کے بغیر تو بندہ آگے نکل ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی جو ایفرٹس ہوتی ہے اس میں تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیے گا۔ جاوید بھائی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھے بہت دیر سے ہمارے آپس میں تعلقات ہیں، میں نے ہمیشہ اپنی سمت درست رکھنے کی کوشش کی اور محنت کرنا نیک نیتی کے ساتھ، یہ ہمارے بس میں ہے، اس کو ہم کرتے رہیں، باقی کامیابی ناکامی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ کوشش یہی رہی ہے کہ بھی پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ سمت درست رکھ کے اور محنت کریں۔ ایک ذاتی سا سوال ہے کہ پچھلے 10 سال کے اندر ملینئر سے بلینئرز کیسے بنے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، میں نے کویسچن نیب والے کرندے ہیں کہ شاید کمیانہ صاحب کرتے ہیں صاحب، آپ FBR کی طرف سے ہیں یا ریڈ نیوز کی طرف سے؟ میں آپ کی طرف سے ہوں۔ اچھا اچھا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے الحمدللہ۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا کرم ہر ایک کے اوپر تو نہیں ہوتا نا، بزنس تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بلکہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ بزنس کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو بات ہے کہ سمت درست ہونا، نیک نیت ہونا ضروری ہے، اس کے باوجود بھی لوگ کامیابی حاصل نہیں کر سکے خاطر خواہ، تو اس کی پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایکچولی پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ بھی انسان جس ٹریک پہ چل رہا ہے وہ ٹریک اس کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ہر کسی کے لیے ہر جو ٹریک ہوتا ہے وہ کسی کو سوٹ کرتا ہے، کسی کو نہیں کرتا۔ اگر آپ کی میں وہی بات ہے کہ سمت اگر آپ کی درست ہے اور اگر آپ محنت سے کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہم تو بالکل نارمل سا لوگ ہیں، بزنس مین ہیں، کوئی اتنے کو خاص نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لوگوں نے یہ جو لاسٹ ڈیکیڈ ہے اس میں بہت زبردست کامیابی حاصل کی ہیں۔ اس میں ایک جو سب سے جو پازیٹیو چیز ہے پاکستان کے لیے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان جو فل آف اپرچونٹیز کنٹری ہے، یہاں پہ بہت اپرچونٹی ہے، بہت زبردست قسم کا زرخیز ملک ہے فار بزنس کمیونٹی۔ بس آپ یہ دیکھیں کہ بھی آپ جو آپ کا پروفیشن ہے، جو آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو وہ سوٹ کر رہی ہے اور اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ کتنی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ بھی ہمارا ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ بزنس ہے، ریئل اسٹیٹ، جی الحمدللہ، ٹیکسٹائل ہے، کیمیکلز ہے اور کچھ ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کا ہمارا کام ہے، ڈیولپمنٹ کرتے ہیں ہم۔ تو اس میں کافی لاسٹ ایئرز میں بڑا اچھا ان کا اسکوپ رہا ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں تو اس میں کافی بہتری آئی ہے ریئل اسٹیٹ میں، تو وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، وہ ہمیں بھی وہ بہتری راس آئی ہے۔ اچھا، ایک چیز نارملی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز میں، جس کام میں ایکسپیرینس نہ ہو وہ نہیں کرنا چاہیے، تو آپ نے کوئی ایسا بزنس شروع کیا ہے جس میں آپ کو بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا لیکن آپ کو ایک سورس یا لائن ملی، اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر گرپ کر لی؟ دیکھیں، سورس لائن کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ کو اگر پروفیشن اور پیشن اگر مکس ہو جائیں تو وہ یقیناً ایک اچھے رزلٹس لاتے ہیں۔ بزنس کسی میں بھی کسی کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی کسی بھی بزنس میں پہلے دن ہی آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کسی چیز میں انوالو ہو جائیں کسی بزنس میں، تو اس کو پھر آپ اپنا
پروفیشن کے ساتھ پیشنیٹ ہو کے اگر آپ کام کریں گے نا تو آپ کو کام سیکھنے کا موقع ملتا ہے. کام کو کرنے سے پہلے کام کو سیکھ لینا ہی جو ہے نا وہ آپ کی کامیابی کا راز ہوتا ہے. آپ کام سٹارٹ کیا آپ نے, بجائے اس کے کہ بھی آپ ایک لکیر کے فقیر ہو کے اسی ٹریکس پہ چلتے رہیں, اس میں نئی نئی چیزیں آپ ڈیولپ کریں, انوویشن میں جائیں. آپ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ چیزیں سیکھنے میں ملتی ہیں اور وہی آپ کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. اگر آپ نیک نیتی سے کام کر رہے ہیں اور محنت اور آپ کا گولز آپ کے کلیئر ہیں تو آپ کو بہت جلد سیکھنے کو بھی ملتا ہے. اور آپ کے وہ جو ایک ہے جی کہ مجھے ایکسپیرینس نہیں تو میں یہ کام کیسے کروں, کسی نہ کوئی دن تو پہلا دن ہونا ہے نا بزنس کا, اسی کو آپ پہلا دن سمجھیں اور اس کو سمجھیں کہ بھئی میں نے اس پہ چلنا ہے, اور اللہ پاک کامیابی دیتے ہیں. میں وہی بات کہوں گا کہ بھی ہمارا کام ہے اپنا کام نیک نیتی کے ساتھ کرنا, آگے کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا, میں نے اپنی لائف میں یہ نہیں دیکھا کہ بھی کوئی بھی بندہ اگر نیک نیتی کے ساتھ ہارڈ ورک کر رہا ہے اور پورے لوگوں کے ساتھ اچھا اس کے معاملات ہیں اور وہ محنت کر رہا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی نہ دی, وہ یہ بہت ریئر ہوتا ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ بھی ایسا ہو سکتا ہے. بٹ صرف ایک کنفیوژن تھوڑی سی دور کریں. لوگ اکثر کہا کرتے ہیں کہ جی کوئی ایک بزنس سلیکٹ کر کے اس کے اوپر ہی چلنا چاہیے اور کوئی دوسرا بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ نے ماشاء اللہ گروپ آف کمپنیز بنایا, تو پھر یہ کیسے مینج کیا سارا؟ بالکل ایک بزنس بنا کے اس کے اوپر ہی چلنا چاہیے, اس کو کامیاب کرنا چاہیے, اور جب آپ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے پھر دوسرا کر لینا چاہیے. بالکل کر لینا چاہیے. آپ کو ہمیشہ آپ کی جو انرجی ہے نا وہ نیو چیزیں ڈیولپ کرنے میں ہونی چاہیے. لیکن ایک کو پراپر کامیاب کرنے سے پہلے دوسرے میں بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. کہ آپ کا وہ چیزیں جو ادھوری ہوتی ہیں نا وہ ہمیشہ خراب ہوتی ہیں. اتنا کامیاب کریں آپ ایک بزنس کو کہ آپ اس کو آٹو موڈ پہ لگائیں, یعنی کہ بھی آپ اس کو آٹو موڈ پہ بھی وہ چل سکے, تو پھر آپ دوسرے میں جائیں. اگر دوسرا بھی ٹھیک بہتر ہے تو پھر آپ تیسرے میں جائیں, یا جو بھی ہے, یعنی کہ جو بھی ہر کسی کا طریقہ کار ہوتا ہے. لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ بھی اگر آپ ایک بزنس میں آئے تو دوسرے بزنس میں نہیں جانا چاہیے. حلال کام ہو آپ کا, نیک نیت کے ساتھ آپ کریں, چاہے آپ جتنے مرضی بزنس کریں. آخری سوال آپ سے کہ اگر ایک بندے کا بزنس نہیں چل رہا, کچھ عرصے سے فلاپ چل رہا ہے, تو اس کو کتنا ویٹ کرنا چاہیے, کتنا لنگر آن کرنا چاہیے, یا اس کو کلوز کر دینا چاہیے تاکہ مزید نقصان سے وہ بچ سکے؟ یہ آپ کے تجربے سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے میں نے ویورز کے جی بالکل جاوید بھائی, جو اگر کسی کا بزنس کامیاب نہیں چل رہا تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی ناکامیوں کی وجہ کیا ہے. وہ اس جاب کے لیے فٹ نہیں ہے, یا وہ اس کو وہ بزنس سوٹ نہیں کر رہا, یا اس بزنس کا سکوپ ختم ہو گیا, اس کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے, یہ اپنی پلاننگ غلط ہے, یا اپنی پلاننگ غلط ہے. اپنی پلاننگ غلط ہے تو وہ اس کو اپنی پلاننگ چینج کرنی چاہیے, بزنس نہیں چھوڑنا چاہیے. کیونکہ اگر اس کی پلاننگ نہیں ٹھیک ہے, وہ نئے بزنس میں جائے گا تو پھر وہی پرابلمس آئیں گی. پرابلم اس بزنس میں تو نہیں ہے, پرابلم تو اس کی پلاننگ میں ہے. تو اگر اس کی پلاننگ ٹھیک نہیں تو اس کو اپنی پلاننگ اسی میں ٹھیک کرنی چاہیے. ہاں اگر بزنس کا سکوپ ختم ہو گیا, ایک چیز کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ختم ہو گئی ہے, چیزیں چینج ہوتی ہیں, یہ مستقل پروسیس چلتا رہتا ہے زندگی میں, کبھی ایک چیز ختم ہو رہی ہے اس کی جگہ پہ نئی چیز آ رہی ہے, تو جو نئی چیز آ رہی ہے اسی اپنے پروفیشن میں رہ کے وہ نئی ڈیولپمنٹس میں جا سکتا ہے. لیکن اگر وہ پچھلی ہی چیز کے اوپر اٹکا ہوا ہے جس کی اب ڈیمانڈ نہیں ہے تو وہ ایک غلط ہے. اور لیکن اگر اس کی پلاننگ رانگ ہے اور بزنس میں اور بھی لوگ اچھا بزنس کر رہے ہیں, اس میں سیم بزنس اور لوگ بھی کر رہے ہیں لیکن وہ کامیاب ہیں, تو اس کی جو اپنی غلطیاں ہیں نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے. بزنس کی وہ فالٹ نہیں ہے, وہ اپنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کریں, اس کے بعد اسی بزنس میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ تعالی بہتر چل سکتے ہیں. جی بہت شکریہ واجد بھائی صاحب, بہت شکریہ, بہت مہربانی, آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. ناظرین, سمت درست ہو, نیت صاف ہو, ایک کمپریہنسو پلاننگ ہو تو انسان اپنے مقاصد کا حصول ممکن بنا سکتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.